قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور بحیثیت گورنر جنرل صرف 1 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام بندے علی، احمد علی اور بچو بھائی، جبکہ بہنوں کے نام رحمت بی، مریم بی، شیریں بی اور فاطمہ بی تھے۔ قائد اعظم کا قد 5 فٹ اور 11.5 انچ تھا۔ قائد اعظم کا پسندیدہ سگریٹ کرائبن اے تھا۔ قائد اعظم نے کراچی میں اپنی زندگی کے 17 سال گزارے۔ قائد اعظم کا پسندیدہ کھیل سنوکر تھا۔ قائد اعظم پر ناکام قاتلانہ حملہ رفیق صابر نے 1943 میں بمبئی میں کیا تھا۔ قائد اعظم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ محض 20 سال کی عمر میں بمبئی شہر کے سب سے کم عمر اور اکلوتے مسلمان بیرسٹر بنے۔ قائد اعظم کو وکالت کے ساتھ ساتھ اداکاری کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بطور وکیل اپنے کیریئر کو چھوڑ کر لندن کے ایک تھیٹر گروپ کو جوائن کر لیا، لیکن والد صاحب کے اصرار پر جلد ہی وکالت میں واپس آ گئے۔ قائد اعظم نے کبھی اپنے فیشن اور ڈریسنگ سینس کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ٹائی دوسری بار نہیں پہنی، یہاں تک کہ انہوں نے موت کے وقت بھی اپنی ڈریسنگ کو برقرار رکھا۔ قائد اعظم کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں اینی بائی نامی خاتون سے ہوئی۔ قائد اعظم کی دوسری اہلیہ کا نام رتن بائی تھا۔ 19 اپریل 1918 کو قائد اعظم رتن بائی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی کا نام دینا جناح تھا۔ دینا جناح نے اپنے والد کی خواہش کے برعکس پارسی نوجوان نیول واڈیا سے شادی کی۔ دینا واڈیا کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نسی واڈیا ہے، اور ان کا شمار انڈیا کے بڑے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ قائد اعظم کے بڑے پرنواسے جہانگیر واڈیا اپنے باپ کی طرح کاروباری شخصیت ہیں۔ ان کی گو ایئر کے نام سے پرائیویٹ ایئر لائن بھی ہے۔ جہانگیر واڈیا کا چھوٹا بھائی نس واڈیا بھی ارب پتی بزنس مین ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کی پنجاب کنگز فرنچائز کے مالک بھی ہیں۔ گاندھی نے قائد اعظم کے لیے کہا تھا کہ انہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ لارڈ ویول نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے بات چیت کرنا بہت مشکل ہے۔ قائد اعظم کے خصوصی ہوائی جہاز کا ماڈل وائکنگ تھا۔ قائد اعظم زندگی میں کبھی جذباتی نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ جذباتی ہو کر 3 جون 1947 کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے اور انہوں نے یہ ذمہ داری 22 دسمبر 1947 کو قبول کی۔ مولانا شوکت علی کی وفات کا سن کر قائد اعظم مسلسل 3 گھنٹے روتے رہے۔ ترکیہ کے کیپٹل سٹی انقرہ میں قائد اعظم کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے نام پر ایک روڈ بھی بنائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم اپنے بمبئی والے گھر سے پارلیمنٹ میں شرکت کے لیے ریل گاڑی سے روانہ ہوئے۔ ریل کے ڈبے میں ایک خوب روح خاتون سوار ہوئی۔ جب ٹرین منزل کی جانب رواں دواں ہوئی تو قائد اعظم حسب معمول اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔
ابھی چند لمحے گزرے کہ وہ خوبرو حسینہ قائد اعظم کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے 1000 روپے دے دو، نہیں تو میں ریل گاڑی کی زنجیر کھینچ کر چیخنا چلانا شروع کر دوں گی کہ یہ شخص مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ قائد اعظم نے اس خاتون کی ساری بات سن تو لی، لیکن اسے کوئی جواب نہ دیا اور اخبار کا مطالعہ کرتے رہے۔ وہ خاتون ایک بار پھر سے کہنے لگی کہ مجھے 1000 روپیہ دو، ورنہ جو میں نے کہا ہے وہ کر گزروں گی۔ قائد اعظم ایک بار پھر خاموش رہے۔ وہ خاتون قائد اعظم کے قریب جا کر ان کے بازو کو ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وہی سب کچھ کہنے لگی۔ قائد اعظم نے کمال بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھایا کہ میں قوت سماعت سے محروم ہوں اور تمہاری کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قائد اعظم نے اشاروں میں اس خاتون سے کہا کہ مجھے اپنی بات لکھ کر سمجھاؤ، تو اس خاتون نے کاغذ قلم نکالا اور یہ لکھا کہ مجھے جلدی سے 1000 روپے دے دو، ورنہ میں تم پر دست درازی اور عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ جب انہیں اس خاتون کی طرف سے یہ تحریر ملی تو قائد اعظم نے فوراً ٹرین کی زنجیر کھینچی۔ جب ٹرین کا عملہ وہاں پہنچا تو قائد اعظم نے سارا ماجرا ان کو سنایا اور بطور ثبوت انہیں تحریر بھی دکھائی، اور پھر اس خاتون کو ریل انتظامیہ نے گرفتار کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک کانگریس کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی اور ہندوؤں کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو قیامت تک پاکستان نہ بن سکتا۔ قائد اعظم پاکستان بننے سے پہلے ٹی بی کی مہلک بیماری میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو کانگریس کے لیڈران سے چھپائے رکھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اگر گاندھی، پٹیل اور نہرو کو قائد اعظم کی بیماری کا علم ہوتا تو کانگریس کے لیڈر تقسیم ہندوستان کو 6-7 ماہ آگے لے جاتے۔ ایک بار جب وہ لندن یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کے ایک پروفیسر کو ان سے بغض و عناد تھا۔ ایک روز لنچ کے وقت قائد اعظم انہی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر پروفیسر صاحب نے فکرہ کسا کہ مسٹر جناح، کیا تم نہیں جانتے کہ خنزیر اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس پر قائد اعظم نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اڑ کر دوسری میز پر چلا جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی پروفیسر صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے روز انہوں نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ پڑے ہوئے ملیں، ان میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے برجستہ جواب دیا، دولت والا۔ پروفیسر صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر قائد اعظم فوراً بولے، انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک رات کے آخری پہر میں ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کو ٹیلی فون کیا تو وہ سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو فون کیا تو وہ جاگ رہے تھے۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوال کیا کہ رات کے اس پہر میں نہرو سو رہا تھا لیکن آپ جاگ رہے ہیں، تو قائد اعظم نے اس موقع پر تاریخی جواب دیا کہ نہرو کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سویا ہوا ہے، جبکہ میری مسلمان قوم ابھی تک سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کا آخری خط فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک والٹر میسربی کو لکھا تھا۔
قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش کے مطابق قائد اعظم کے آخری الفاظ جو انہوں نے اپنے کانوں سے سنے تھے کہ میں اب نہیں، جبکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق قائد اعظم نے اپنی وفات سے چند لمحے قبل کمزور آواز میں کہا فاطمی خدا حافظ۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو اپنی جائیداد دینے کی وصیت کی تھی۔ قائد اعظم کی قبر پر سورہ نصر کندہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔